اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ محترم طلباء کرام، یہ جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں درس قرآن کا سلسلہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب فرمائے اور ہمیں بھی اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے اور قرآن کی برکات عطا فرمائے، اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی ہدایت، قرآن کا نور، قرآن کی برکات عطا فرمائے۔ قرآن شریف کی تفسیر کرنا بہت مبارک اور اونچا عمل ہے اور ہر ایک شخص اس کا اہل بھی نہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ قرآن پاک کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا انسان کو قرآن کی ضرورت ہے، اس قرآن کا ضرورت مند کون ہے۔ تو اول تو قرآن پاک کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین اس کو روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبی کا آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو قرآن شریف اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی آسمانی کتاب ہے، آسمانی ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کا ضرورت مند کون ہے؟ اس کا ضرورت مند انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کون کون سی ہدایتیں عطا فرمائیں اس کو ہم سمجھیں۔ پہلی ہدایت ہے ہدایت فطرت، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود بیان فرمایا ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے خلقت عطا فرمائی، اس کی پیدائش فرمائی اور اس پر زندگی کی راہیں کھول دی ہیں کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کو ہم ہدایت فطرت کہتے ہیں، جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، اسی طرح انڈے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب نکلتے ہیں باہر تو وہ خود بخود بطخ کے بچے پانی میں تیرنے لگتے ہیں اور مرغی کے بچے خود بخود دانہ چگنے لگتے ہیں۔ ان کو یہ کس نے سکھایا؟ یہ کون سا علم ہے جو ان کو خود بخود پتہ چل گیا؟ بلی کا بچہ ہے اور اس کو اس کی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کو ہدایت فطرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی طبیعت میں کچھ رہنمائی رکھ دی ہے کہ اس کو کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز سے جو ہے کیا اس کے فائدے کی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ہدایت حس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حواس عطا فرمائے ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، تو ان طاقتوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنے سے رنگوں کا پتہ چلتا ہے، یہ کالا رنگ، یہ سفید رنگ، اور چکھنے سے ذائقوں کا پتہ چلتا ہے، ذائقوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پکڑنے سے کسی چیز کی نرمی اور سختی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ سننے سے انسان کو آواز کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ آواز کسی چیز کی ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ تو
تو اللہ رب العزت نے ایک وہ علم دیا ہے جو حواس کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا جو علم ہے، تیسری جو ہدایت ہے وہ ہدایت عقل ہے۔ ہدایت عقل ہدایت حواس سے آگے کی چیز ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو پہچانتا ہے، فائدے کی چیزیں، نقصان کی چیزیں تجربے کرتا ہے، اور تجرباتی علوم سے اس کو، تجرباتی علوم جتنے ہوتے ہیں یہ سب عقل کے ذریعے سے ہوتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت فطرت دی ہے، ہدایت حس دی ہے، ہدایت عقل دی ہے۔ اس کے بعد بھی انسان جو ہے مزید ہدایت کا محتاج ہے، کیونکہ عقل کا دائرہ کار آسمانوں سے اوپر نہیں جاتا کہ آسمانوں سے اوپر کیا ہے۔ اسی طرح عقل جو ہے وہ مرنے کے بعد کے حالات کو نہیں پہچان سکتی، کیونکہ عقل کی پرواز وہاں تک نہیں ہے۔ تو عقل صرف محسوسات جتنے ہمیں نظر آتے ہیں، جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے ہوں یا کانوں سے ہوں یا اعضاء سے ہوں، تو عقل صرف محسوسات تک اپنا کام کرتی ہے۔ محسوسات سے آگے کی جو چیزیں ہیں اس میں عقل بیکار ہو جاتی ہے اور بے بس ہو جاتی ہے، وہاں کی روشنی عقل کو نظر نہیں آتی۔ تو انسان ان تمام ہدایتوں کے باوجود بھی ایک آسمانی ہدایت کا محتاج ہے کہ اس کی مزید رہنمائی ہو کہ آسمانوں سے اوپر کیا ہے، آسمانوں کو کس نے بنایا ہے اور کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے سامان پیدا فرمائے ہیں۔ آسمانی ہدایتوں کا بھی انسان محتاج ہے کہ اس کو وہ ہدایتیں ملیں جو آسمان سے نازل ہوں اس کے لیے، اور جس کے ذریعے سے وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو نہیں بلکہ اس کے بعد، موت کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں انسان کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی انسان کو علم حاصل ہو، اور ایسا علم جو یقینی ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ کیونکہ عقل سے جن چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں تو اس میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی حواس بھی اپنے علم میں غلطی کر جاتے ہیں، لیکن آسمانی ہدایت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگی اس میں نہ کوئی غلطی ہوگی، نہ اس میں کوئی شک ہوگا، بلکہ وہ ایک یقینی بات ہوگی، پکی بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جو کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، انہوں نے ہماری رہبری کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو قرآن شریف اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سارا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا؟ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو تھوڑی تھوڑی آیات اس لیے نازل فرمائیں، جیسے جیسے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتے رہے، اللہ رب العزت اس کے مطابق ہدایات قرآن شریف کی آسمان سے نازل فرماتے رہے، تاکہ علم کے ساتھ ایک عملی نمونہ بھی سامنے ہو، ہر آیت کا عملی نمونہ سامنے ہو، تو اس سے آیات کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہوگا۔ چونکہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے طالب علم تھے مدرسے کے، یعنی کہ وہ اس امت کے پہلے طالب علم ہیں، تو پہلے جو طالب علم ہیں ان کو قرآن کی روشنی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر جس طرح کے حالات پیش آتے رہے، اللہ رب العزت اس کے مطابق آسمانی ہدایت کو نازل فرماتے رہے، اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ 40ویں سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت جب آیا، اس سے 2 مہینے پہلے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب سے نازل ہونا شروع ہوا ہے
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہا اور عملی نمونہ صحابہ کرام قرآن کا دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے کہ قرآن پاک کی یہ آیات اس مسئلے میں نازل ہوئی، یہ حالات پیش آئے تھے، یہ آیات نازل ہوئی تھی، یہ بات پیش آئی تھی، یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو قرآن کو سمجھنا آسان ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے قرآن پاک کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان فرمایا کرتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معلم کتاب بھی بنایا تھا، کہ صرف کوئی کتاب نازل کر کے نہیں دی بلکہ قرآن نازل بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا استاد بھی صحابہ کو دے دیا کہ یہ استاد قرآن پاک کی باتوں کو واضح کر کے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو محترم اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بہت عظیم موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا اور اس اللہ رب العزت کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ علم کے دریا موجود ہیں، مختلف علماء حق دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں کہ جن سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور جن سے ہم قرآن کی روشنی کو اپنے دلوں میں اتار سکتے ہیں۔ علماء حق کی تفسیریں موجود ہیں کہ ان تفسیروں کو پڑھ کر ہم اپنے سینے میں قرآن کا نور داخل کریں، اور علماء حق کی تفسیروں کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، پورے قرآن شریف کی تفسیروں کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں کہ جس میں آپ اگر مصروف ہوتے ہیں، کتاب پڑھنے کا موقع نہیں، تو آپ ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے تشنگی کو دور کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی مکمل تفسیر کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو موقع عطا فرمایا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ لینا یہ ہزاروں کتابوں پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے اور اللہ کے کلام کی تاثیر ہر کتاب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اول تو یہی کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں درس قرآن کی مجلس ہو، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہو اور علماء تفسیر بیان کریں قرآن پاک کی، اور ایسے علماء ہیں کہ جن پر آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ یہ علماء حق ہیں اور ان کے جو ہے عقائد میں کسی قسم کا کوئی زیغ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، ہمیں حق کے راستے پر رکھیں گے، ان سے ہم رہبری حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے قرب حاصل ہوگا۔ جس کو دیکھنے سے انسان کو اللہ یاد آئے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں علماء حق کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے، درس قرآن کی مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اسی موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا قرآن پاک کی ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہمیں ایک آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے یا اپنے حواس کے ذریعے سے یا اپنی فطرت کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، وہ علم ہمیں پوری طرح کامیاب کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک اور یقینی اور قطعی علم کی ضرورت ہے، اور وہ یقینی اور قطعی علم ربانی علم ہے، اللہ کا آسمانی علم ہے، یعنی قرآن پاک، آسمانی ہدایت، ربانی ہدایت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ رب کی جو ہدایت ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، اصل ہدایت تو وہی ہے۔ تو ہماری ہدایت کے لیے سب سے اصل اور سب سے اعلیٰ چیز تو صرف اور صرف قرآن پاک، کہ قرآن پاک سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوگی، ایسی ہدایت کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول، اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تفسیر فرمائی صحابہ کرام کے سامنے اور تشریح فرمائی، قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیان کردہ تفسیریں ہیں اور خود بیان کردہ تشریحات ہیں، جن کو ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور
علماء حق سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں صحابہ کرام، انہوں نے جو قرآن پاک کی تفسیریں بیان فرمائی ہیں، مضبوط تفسیر کو جاننے کا وہ ذریعہ ہے۔ اور صحابہ کے بعد ان کے شاگرد، تابعین، تبع تابعین، علماء اعظام، ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن پاک کی ہدایت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی روشنی سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو منور فرمائے، اور اس قرآن کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو آج کا پہلا درس صرف اور صرف قرآن پاک کا تعارف اور قرآن پاک کی ضرورت کے بارے میں تھا۔ آئندہ انشاءاللہ جو درس ہوگا اس میں ہم قرآن پاک کی شروعات کریں گے اور تعوذ و تسمیہ کے بارے میں انشاءاللہ درس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اس سے ذریعے سے نفع عطا فرمائے، ہمیں بھی اور آپ کو لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ